Assalamu alaikum, my dear friends. Conflict management, the course we are working on. Today, this is 18th lesson, and this lesson is on the concept of trust, اعتماد, دوسروں پہ اعتماد کرنا, کمپنی میں پہ اعتماد, اپنے دوستوں, عزیزوں, فیملی ممبرز, ان پہ اعتماد یا ٹرسٹ. اس کا کیا ایفیکٹ ہے, اس کے کیا اثرات ہیں, یہ کیا اس کو ٹرسٹ کو زیادہ کیا جا سکتا ہے, پریزرو کیا جا سکتا ہے, یا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ کانسیپٹ آپ کی لائف میں موجود ہے. یہ سبجیکٹ کانفلکٹ مینجمنٹ, یہ بیسیکلی ونس اگین یہ آپ کی لائف میں بھی ہے اور دوسری طرف ورک لائف میں یعنی آپ کی آرگنائزیشن میں بھی ہے, ملکوں کے درمیان بھی ہے, دنیا میں بھی ہے. اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی آپ کو میرے خیال میں پہلے لیکچرز کی نسبت زیادہ محنت درکار ہوگی. یہ آپ کے لیے سمجھنا اور اس کی ایپلیکیشن, اس میں کچھ زیادہ سوچ کا عمل دخل ہوگا. جو اس لیکچر سے ہم سیکھیں گے اس میں پرٹیکولرلی یہ سیکھیں گے کہ یہ ٹرسٹ ہوتا کیا ہے, کہاں سے آتا ہے, اس کو کیسے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یا پریزرو کر سکتے ہیں اگر موجود ہے. اگر اسکرین پہ دیکھیں تو میجر لیسنس which you are going to learn out of this lesson are, according to a very prominent theory, there are three types of trust. ایک ہے calculus based trust, دوسرا ہے knowledge based trust, اور تیسرا ہے identification based trust. یہ تین ٹرسٹ کے لیولز ہیں. سب سے شیلو یا نیچے کا لیول وہ کیلکولس بیسڈ ٹرسٹ ہے, اور ٹاپ کا لیول آئیڈینٹیفیکیشن بیسڈ ٹرسٹ ہے. تو یہ تینوں لیولز آف ٹرسٹ آپ سیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں. پھر آپ جو چیز سیکھیں گے کہ کچھ لیولز آف ٹرسٹ یا کچھ فارمز آف ٹرسٹ دے آر ایزیئر ٹو اسٹیبلش, others are more difficult or harder to establish. Some forms of trust are more useful, other forms of trust or other levels of trust are less useful. ایک اور کانسیپٹ ہوتا ہے جس کو ہم مسٹرسٹ یا ڈسٹرسٹ کہتے ہیں. مسٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ, لیک آف ٹرسٹ اور مسٹرسٹ, یہ ایک چیز کے دو نام نہیں ہیں. مسٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ یہ ایکٹیو آپریٹرز ہیں, یہ ڈسٹرکٹیو ہیں. لیک آف ٹرسٹ انسرٹنٹی پیدا کرتا ہے. اگر میرے اور میرے کسی کولیگ کے درمیان, میرے اور میرے کسی فیملی ممبر کے درمیان ٹرسٹ کا لیک ہے, دیٹ میں ٹرانسلیٹ انٹو انسرٹنٹی. انسرٹنٹی ایک اور طرح کا ایفیکٹ ہے, ایک اور طرح کا کانسیکوینس ہے. اور اگر مسٹرسٹ ہو تو وہ ایک اور طرح کا اس کا ایفیکٹ ہے یا کانسیکوینس ہے. وہ کانسیکوینس زیادہ ڈینجرس ہے, زیادہ نقصان دہ ہے. وہ کیا ہے؟ بیسیکلی جو مسٹرسٹ ہے نا, اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ the party feels that he or she will be harmed by the other party. جو ڈسپیوٹنٹس ہیں نا, جن کے درمیان لیٹ سے کانفلکٹ ہے, وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر مس ٹرسٹ یا ڈسٹرسٹ آپریٹ ہو رہا ہو تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا. جب وہ نقصان پہنچائے گا, یو آر, جس کو کہتے ہیں نا کہ کنٹینیوسلی انڈر پریشر, ٹینشن, انگزائٹی, کہ آئی مے بی ہارمڈ بائی دی ادر پرسن, بائی دی ادر پارٹی, بائی دی ادر کمپنی, بائی دی ادر کنٹری. تو یہ لیک آف ٹرسٹ اور مس ٹرسٹ, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ لیک آف ٹرسٹ اور مس ٹرسٹ اگر موجود ہے تو اس کی کون سی شکل موجود ہے. کیا ٹرسٹ کا لیک ہے یا مس ٹرسٹ موجود ہے؟ تو میں نے
یہ شروع میں ہی یہ باتیں اس لیے کی کہ یہ امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کو آپریٹ ہوتے ہوئے دیکھنا یہ آپ کا کام ہے. تب آپ اس ٹرسٹ کے ایلیمنٹ کو یوز کر سکیں گے فار امپروونگ یور ورک لائف، سوشل لائف، سائیکولوجیکل لائف، پرسنل لائف، آل سارٹس آف لائف. اب میں تھوڑا سا ذکر دوبارہ سے ٹرسٹ کی جو ڈیفینیشن ہے یا ٹرسٹ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ فردر ڈیولپ کرنے کے لیے. ٹرسٹ کو آپ پہلے سے کچھ تو سمجھتے ہی ہیں کہ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے، ٹرسٹ کس چیز کو کہتے ہیں. ٹرسٹ بٹوین ٹو انڈیویجولس، ٹرسٹ بٹوین ٹو کمپنیز، ٹرسٹ بٹوین ٹو کنٹریز، اور ٹرسٹ بٹوین مینی انڈیویجولس، مینی کمپنیز جو بھی آپس میں کام کر رہی ہیں، یا ایون امانگ سیورل کنٹریز. تو یہ جو ٹرسٹ ہے یہ کس چیز کا نام ہے، کس کو ہم ٹرسٹ کہیں گے؟ اسکرین پہ دیکھیے، a state of mind in which a person believes that another person intends to be helpful and accordingly that it is appropriate to take risks in the relationship. In a way, trust risk کا دوسرا نام بھی ہے. جب میں کسی اپنے دوست پہ، عزیز پہ، کولیگ پہ، ایز اے کمپنی میں دوسری کمپنی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ٹرسٹ کرتا ہوں تو ٹرسٹ بریچ بھی تو ہوتا ہے نا. تو بریچ کرنے کا رسک موجود ہے. تو اس لیے ٹرسٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس کا ایک جو چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا وہ ہے رسک. تو ٹرسٹ کرتے ہیں تو رسک ساتھ آئے گا، یہ آپ سمجھیے. اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد آپ کو بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے، لیٹ سے اپنے بہن بھائی سے یا بہت قریبی دوست سے یا اپنے کسی بہت قریبی کولیگ سے، جب وہ کوئی ایسی بات کرتا یا کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ٹرسٹ بریچ ہوتا ہے، تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. کیا اس کو کیسے آپ مینج کریں، اس کو کیسے آپ سمجھیں؟ تو اس لیے یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں، اس کو مینج کرنے کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے، اس کے نقصان سے بچنے کی بات ہے، جو میں ان دو لیکچر جو ٹرسٹ کے ریلیٹڈ ہوں گے، یہ آج والا اور پھر نیکسٹ جو ہوگا، ان دونوں کو جوڑ کے آپ سمجھیں گے کہ ٹرسٹ کیسے آپ کی زندگی میں رول پلے کرتا ہے اور پھر ٹرسٹ کیسے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں فار یور پرسنل بینیفٹ. اسکرین پہ دیکھیے، the behaviors essential to maintaining a constructive or cooperative relationship involves an element of risk. To risk the open communication and altruistic behaviors that makes cooperative sharing of tasks possible. Each disputant must believe that the other will not exploit the situation. The attitude that allows this risk-taking behavior is called trust. جب آپ دوسرے سے رسک لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ بندہ یا بندی یا کمپنی یا ملک یہ ہماری مدد کرے گا، تو جب آپ یہ ایکسپیکٹیشن لگاتے ہیں نا، تو یہ ایکسپیکٹیشن بیسکلی اس کا نام کیا ہے؟ اس کو ہم ٹرسٹ کہتے ہیں. کہ آپ کا ٹرسٹ ہے اس کمپنی کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس پرسن کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے کوئی انٹرسٹ شیئر کیا ہے کہ ہم نے یہ چیز، یہ گول ہم نے اچیو کرنا ہے اکٹھے، یا میرے یہ انٹرسٹ ہیں، اس کے انٹرسٹ ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا بعض اوقات انٹرسٹ کامن بھی ہوتے ہیں. تو جب آپ کامنالٹی کا ایلیمنٹ لے کے آتے ہیں یا اپنے گول اکٹھے مل کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دو پرسنز کے درمیان، دو کمپنیز کے درمیان یا دو ملکوں کے درمیان، تو اس چیز کو ہم ٹرسٹ کا نام دیتے ہیں. اور یہی ٹرسٹ ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ٹرسٹ کیسے پیدا کرتے ہیں، کیسے پریزرو کرتے ہیں، اور کیسے یہ سم ٹائمس اٹ کین بی ڈسٹروئڈ. کچھ اس دفعہ میں نے ڈھونڈی کوئی کوٹیشنز، تو میں نے سوچا بجائے کوٹیشنز کو پہلے استعمال کروں، میں درمیان میں کسی لیکچر میں یوز کروں گا تاکہ میں پہلے آپ کو ٹرسٹ کا کانسیپٹ سمجھا دوں اور پھر
اس ٹرسٹ کی اہمیت سمجھاؤں گا. تو یہ اگر دیکھتے جائیں گے تو آپ کو کئی چیزیں پتہ چلیں گی کہ یہ کیا ہے. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو ایک ٹرسٹ کی شکل آپ کو نظر آتی ہے. اس میں ایک بابا جی ہیں, وہ کتابیں بیچتے ہیں, زمین پہ لیٹے ہوئے کتابیں ساتھ ہیں. اب یہ کتابیں اپنی جگہ وہ ٹرسٹ کر کے سویا ہوا ہے. کیا اس طرح کا ٹرسٹ اس معاشرے میں چلتا ہے؟ بہت مشکل کام ہے. سچ اے ٹرسٹ may not be good to have. لیکن میں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیوں کیا, میں نے یہ تصویر ڈھونڈی آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ بلائنڈ ٹرسٹ سم ٹائمز از ناٹ گڈ. ٹرسٹ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی کہاں پہ کرتے ہیں, کہاں پہ نہیں کرتے ہیں. اس کیس میں ہو سکتا ہے somebody may pick up the books and take them away. لیکن ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرتا چلوں جو اسی طرح کا ہے, لیکن وہ ریئل ہے اور میں نے خود ان اے وے ایکسپیرئنس کیا ان مائی اون لائف. اسکول جس میں ایک زمانے میں پڑھتا تھا, ہائی اسکول, 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں, انہوں نے ایک کتاب اسٹیشنری کی دکان کھولی ہوئی تھی اسکول کے اندر. اینڈ دیر واز نو باڈی سٹنگ اور میننگ دیٹ شاپ. اس میں بندہ کوئی نہیں ہوتا تھا. چیزوں کی قیمتیں لکھی ہوئی ہیں اور ساتھ ایک گلہ یا سیف سی رکھی ہوئی ہے جس میں آپ نے پیسے ڈالنے ہیں. چیز کی قیمت لکھی ہوئی ہے اور قیمت لکھ کے انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. آپ اتنے پیسے اس گلے میں ڈالیں اور چیز لے جائیں, کتاب ہے یا کوئی اسٹیشنری کی آئٹم. اب یہ اور یہ جو سین ابھی ہے, ان دونوں میں فرق ہے. یہ تو ایک سیلر ہے کتاب کا جو اسٹریٹ پہ بیٹھا ہے. اس کیس میں یہ تھا کہ وہ ان اے وے ایک ویلیو آنیسٹی کی وہ انکلکیٹ کی جا رہی تھی. بعد میں مجھے بتایا گیا جب میں اسکول سے پاس کر گیا اپنی میٹریکولیشن, تو انہوں نے بتایا کہ جتنی چوری ہوتی تھی لیٹس سے اسٹیشنری یا کتابیں, ہمارا پروفٹ وہی 2 4 5 10% تھا. تو لیکن وہ 5-10% کاسٹ ہمارے لیے اہم نہیں تھی, بٹ وی ور ایکچولی, جس کو کہتے ہیں نا جنریٹنگ, کریٹنگ, انکلکیٹنگ آنیسٹی, اے ویری چیریشڈ ویلیو امنگ دو اسٹوڈنٹس جو اس اسکول میں پڑھتے تھے. مجھے یہ سین بہت اچھا لگتا ہے, آج بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ کس طریقے سے پریکٹیکلی ایک آنیسٹی کی ویلیو وہاں پہ انکلکیٹ کی گئی. دیٹ واز اے کائنڈ آف ٹرسٹ بٹوین دا اسکول اینڈ دا اسٹوڈنٹس, دی ایڈمنسٹریشن آف دا اسکول اینڈ دا اسٹوڈنٹس. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بلائنڈ ٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن بلائنڈ ٹرسٹ کے ساتھ ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی اسٹریٹجیز ہیں. یہ بھی ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے جو بیسکلی اگلا لیکچر ہے جس میں بتاؤں گا کہ ہاؤ ڈو یو ریئلی بلڈ ٹرسٹ, کیونکہ ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت ساری اچھائیاں پیدا ہو سکتی ہیں معاشرے میں, آپ کی اپنی لائف میں, آپ کی اپنی آرگنائزیشن میں. ایک میں نے ذکر کیا مس ٹرسٹ کا, تھوڑی سی باتیں اور مس ٹرسٹ کے ریفرنس سے کرتا ہوں فارمل طریقے سے. میں نے ڈفرینس بھی بتا دیا مس ٹرسٹ کا اور لیک آف ٹرسٹ کا. کچھ باتیں اور ہیں. Mistrust is not the absence of different forms of trust. It's a separate and distinct phenomena. Trust is difficult to establish when mistrust is present. Lack of trust ہونا تو trust پیدا کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن اگر mistrust operate ہو رہا ہو, distrust operate ہو رہا ہو, جس میں you feel threatened from the other party, تو وہاں پہ trust کو establish کرنا مشکل ہوتا ہے یا مشکل لگتا ہے. یہ جو باتیں ہیں نا, یہ اگر آپ ان کو سمجھ لیں گے, یہ آپ کی لائف کا ویسے جیسے میں نے کہا حصہ ہیں, ان کو سمجھیں گے تو انڈیویجول کیپیسٹی میں, ایون اسٹیٹس کے اندر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپریٹ ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے اگر میں انڈیا پاکستان کی مثال دوں, آپ نے پچھلے سالوں میں دیکھا جس کا نام تھا CBMs, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز. اگر اس کا میں نام کہہ دوں ٹرسٹ بلڈنگ میجرز TBMs, تو یہ غلط نہیں ہے. وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کیا تھے؟ ٹو بلڈ ٹرسٹ بٹوین ٹو نیشنز. کیسے ہم نے کیا؟
ہم نے بے شمار لوگ اپنے یہاں سے انڈیا وزٹ کرنے کے لیے گئے, وہاں سے لوگ ادھر آئے. اس ٹرسٹ بلڈنگ کا ایفیکٹ کیا ہوا کہ آج دیر از لاٹ آف ٹریڈ بٹوین ٹو نیشنز. اب اگر یہ چیز آپ محسوس کریں کہ ٹرسٹ کی کتنی اہمیت ہے, کہ پہلے ٹرسٹ نہیں تھا, دیر واز نو ٹریڈ ود انڈیا. اب ٹرسٹ پیدا کر دیا گیا ہے, یعنی پیدا کیا جا سکتا ہے. تو اگر پیدا کیا گیا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہے, دیٹ وی آر buying and selling goods with a neighboring country, which in a way is a cheap, relatively cheaper or inexpensive trade. جو چیزیں ان کے پاس بیچنے کے لیے موجود ہیں وہ ہمیں بیچتے ہیں. دور نہیں ہے, کوئی شپنگ کمپنی یا شپس یا بائی سی یا بائی ایئر والی بات نہیں ہے. لینڈ روٹ ہے, نیکسٹ ڈور انڈیا ہے, تو وہاں سے چیزیں ادھر آتی ہیں, یہاں سے چیزیں ادھر جاتی ہیں. تو یہ سلسلہ کس طرح سے ہوا؟ ٹرسٹ کے ذریعے. ٹرسٹ ایک بہت پازیٹیو پاورفل چیز ہے, کانسیپٹ ہے, ایک ایٹریبیوٹ ہے, ایک کیریکٹر ہے, which may exist between individuals, between or among companies, between or among nations. تو اس لیے یہ کیونکہ اس کا کانفلکٹ کے ساتھ تعلق ہے, یہ ٹرسٹ کانفلکٹ کو ایڈریس کرتا ہے, کانفلکٹ کو کم کر سکتا ہے, کانفلکٹ کے ہارم کو کم کر سکتا ہے, کانفلکٹ جو نقصان پیدا کرتا ہے یا کانفلکٹ کی جو نیچر ڈسٹرکٹیو ہے اس کو کم کر سکتا ہے. تو اس لیے ہم ٹرسٹ کو سیکھ رہے ہیں, ٹرسٹ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, ٹرسٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اگر جو میں نے ابھی بات آپ سے کی نا کہ اگر مس ٹرسٹ موجود ہو تو مس ٹرسٹ کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں, لیک آف ٹرسٹ ہو, انسرٹنٹی رہتی ہے. تو مس ٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے شاید زیادہ پاورفل اسٹریٹجی چاہیے, جو ہمیں لیٹ سے اس ملک کے ریفرنس سے اگر بات کروں تو ہمیں بعض کا ڈسٹرسٹ یا مسٹرسٹ ہوتا ہے اپنے ہی لیڈرز پہ, اپنے ہی گورنمنٹ کے پلانس پہ, گورنمنٹ کی اسٹریٹجیز پہ. اب اس چیز کو بھی ایڈریس کرنے کی لیٹ سے کوشش اگر کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسٹرسٹ کو ختم نہیں کیا جا سکتا. مسٹرسٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے, کم کیا جا سکتا ہے. ڈسٹرسٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے, کم کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے بھی پلانس, اسٹریٹجیز, ٹیکٹکس موجود ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں ان آپریشن نظر آتی ہیں ہمارے ملک کے حوالے سے. ہمارے ملک میں جو آج کل ہو رہا ہے, اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں آپ کو آپریٹ ہوتے ہوئے نظر آئے. میں جب اس ٹاپک پہ لیکچر تیار کرنے کے لیے, لیسن تیار کرنے کے لیے ریسرچ کر رہا تھا, کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا, کچھ دیکھ رہا تھا, تو ایک مجھے کوٹیشن نظر آئی, مجھے انٹرسٹنگ لگی, تو وہ میں نے کہا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ ہے ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون اوور 30. جو لوگ 30 سال سے اوپر ہو جائیں ان پہ ٹرسٹ نہ کریں. یہ جیری روبن یو ایس کا ایک ایکٹیوسٹ ہے, آتھر ہے. اس نے کہا ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون اوور 30. کیوں کہا, کیا وجہ ہے؟ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس بات کو اگر سمجھیں گے تو آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی. لیٹ می سے دیٹ ٹو یو. یہ کیوں بات کہی گئی کہ جب بچی پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو آنیسٹی کی, سنسیئرٹی کی, گڈنس کی, ورچوسنس کی, ورچو کی, یہ ساری اس طرح کی نا خوبصورت آئیڈیلسٹک ویلیوز انکلکیٹ کرتے ہیں. بی آنیسٹ, بی گڈ, بی فرینڈلی, بی ریسپیکٹفل, یہ اس طرح کی, بی کائنڈ, یہ اس طرح کی ویلیوز ہم انکلکیٹ اپنے بچوں میں کرتے ہیں. اور بچے یہ ویلیوز انٹرنلائز بھی کرتے رہتے ہیں, اپنی پرسنالٹی کا حصہ بھی بناتے رہتے ہیں. اور الٹیمیٹلی وہ جب ٹین سے نکلتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, پڑھ لکھ کے 20, 22, 23 سال کی عمر میں ہی پریکٹیکل لائف میں لوگ آتے ہیں نا, تو جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ویلیوز ہمیں ہمارے گھر میں, ہماری فیملی نے, ہمارے ماں باپ نے, ہمارے انوائرمنٹ نے, ہمارے اسکول نے, کالج نے دی ہیں, یہ ویلیوز پریکٹیکل لائف میں تو چلتی نہیں ہیں. اسی لیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی جب آپ نوکری ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں جی اچھا جی ورک ایکسپیرینس لائیں, تو ورک ایکسپیرینس صرف کام کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا,
وہ ورک ایکسپیرئنس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے معاشرے میں آپ نے کوئی کام کرنے کے ڈھنگ سیکھے ہیں کہ نہیں سیکھے. وہ یہی بات ہے کہ آپ نے کیسے کسی چیز کو, اگر میں تھوڑا سا کروڈ لفظوں میں بولوں تو یہ کہوں کیسے جھوٹ کو سچ بنا کے پریزنٹ کرنا ہے. اب اگر یہ چیز آپ کو نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو بندہ کام کا نہیں ہے. وہ پھر بندہ اس طرح کے آنےسٹ بندے وہ اتنی زیادہ اس معاشرے میں آج کل کے ماحول میں ترقی نہیں کرتے, کیونکہ ان کو سویٹنر لگا کے جھوٹ کو سچ بنا کے پریزنٹ کرنا نہیں آتا. تو اس لیے یہ مجھے انٹرسٹنگ لگی, میں نے کہا آپ سے شیئر کروں کہ یہ جو ٹرسٹ والی بات ہے نا, یہ ٹرسٹ اوور 30 پہ 30 سال کے بعد آپ ٹرسٹ نہ کریں, اس میں مین وجہ یہی ہے کہ ہم پریکٹیکلی سیکھنا شروع ہوتے ہیں ہاؤ ان اے وے. جھوٹ کا لفظ نہیں یوز زیادہ کرنا چاہتا کہ بھئی باتوں کو اس طریقے سے کہیں کہ دوز بیکم مور ایکسیپٹیبل, مور ٹروتھفل اور سم تھنگ. تو یہ اس طرح کی چیز ہے جس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی جلدی آپ سمجھ لیں اتنا ہی جلدی آپ کو آپ اپنی ورک لائف میں کامیاب ہوں گے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کو جلدی بزنس میں کام میں, خاص طور پہ بزنس مین اپنے کام میں ڈال دیتے. وہ میٹرک کیا, کام میں ڈال دیا. اب وہ میٹرک کس عمر میں کرتے ہیں؟ 15 سال کی عمر میں, 16 سال کی عمر میں. اس سٹیج پہ ہی ان کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ان کو 30 سال کی عمر کا انتظار نہیں رہتا, پھر وہ 5 7 8 سال میں یعنی 20 22 سال کی عمر میں ان کو سمجھ آ جاتی ہے ہاؤ ٹو پریزنٹ تھنگس. اور ان کو وہ کام جو ایوریج ایم اے شم اے کر کے اگر ورک لائف میں جاتا ہے, جو اس کو 30 سال کی عمر میں سمجھ آتی ہے, اس کو 20 22 23 سال کی عمر میں سمجھ آ جاتی ہے, اور وہ اسی لیے بعض اوقات زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور پوائنٹ ہے جو ایک اور کوٹیشن کی شکل میں ہے, اسکرین پہ اگر دیکھیں گے تو پیٹر کین, ہی از اے یو ایس بزنس ایگزیکٹو ہے ان یو ایس اے. وہ اس چیز کو, معاشرے کے اس آسپیکٹ کو اس طریقے سے لکھتا ہے, کمپلیکسٹی اینڈ ٹرسٹ گو ٹوگیدر. دی مور فرمز ڈاؤن سائز اینڈ آؤٹ سورس, the more they need partnerships, alliances and joint ventures. اب اس نے یہ کہا ہے, یہ بزنس کے کانٹیکس میں ٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ کمپلیکسٹی اور ٹرسٹ یہ دونوں دے گو ٹوگیدر. کیوں کہ دنیا میں اتنی کمپلیکسٹی آ گئی ہے یا آ چکی ہے یا آ رہی ہے کہ آپ کو ٹرسٹ کیے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. آپ کو پارٹنرز چاہیے, آپ کو ایسے لوگ چاہیے, آؤٹ سورس کرتے ہیں, سارے کام آپ نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹرسٹ بلڈ کرنا پڑتا ہے. بہت سارے مرجرز ہوتے ہیں, بہت ساری پارٹنرشپس ہیں, بہت ساری ڈیورسٹی ہے. اب ساری چیزیں, گاڑی کے کتنے پارٹس ہیں جو مختلف کمپنیاں بناتی ہیں اور ایک کمپنی کو سپلائی کرتی ہیں, وہ کمپنی گاڑی کو اسمبل کرتی ہے اور بیچتی ہے اپنے نام سے. تو یہ اگر ٹرسٹ موجود نہ ہو کہ اچھا جی سپلائیز ایز کیجول آتی رہیں گی, تو وہ کمپنیز اس طریقے سے کام نہیں کر سکتی. بے شمار دنیا ہے جو انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, بہت بے شمار پارٹس ہیں گاڑیوں کے جو مختلف ملکوں میں بنتے ہیں, بے شمار پارٹس ہیں کمپیوٹرز کے یا مختلف چیزوں کے جو مختلف ملکوں میں بنتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ملکوں کے درمیان, کمپنیز کے درمیان, انڈیویجولز کے درمیان ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے. تو جتنی کمپلیکسٹی بڑھ رہی ہے اتنی ٹرسٹ کی ضرورت بڑھ رہی ہے. اسی لیے وی ہیو پکڈ اپ ٹرسٹ ایز این امپورٹنٹ ٹاپک to understand today's environment in which we are focusing on a concept which is conflict and how to manage conflict. اس کے لیے ٹرسٹ کے رول کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور کوٹیشن ہے, It takes years to build up trust and only seconds to destroy it. آتھر کا پتہ نہیں ہے کہ ٹرسٹ بنتے بنتے بنتا ہے, ٹرسٹ بناتے بہت وقت لگتا ہے. یہ تھوڑا سا آپ کو اور سمجھ آئے گا جب میں مختلف تینوں لیولز کے ٹرسٹ کی بات کروں گا, زیادہ سمجھ آ جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ٹرسٹ کو ختم کرنا یا بگاڑنا یا ڈسٹروائے کرنا, اٹس اے میٹر آف سیکنڈس. بنانے میں سال لگیں گے, کئی سال لگیں گے. جیسے کئی بزنس کمپنیز یا بزنس سیٹ اپ ہے نا, وہ کامیاب ہوتے ہوتے بڑا وقت لگتا ہے. لیکن اگر بزنس کو تباہ کرنا ہو تو وہ ٹرسٹ بگاڑ دو, آپ کا بزنس بینکرپٹ ہو جائے گا. تو اس لیے
یہ چیزیں ہیں جو اس کی تھوڑی سی سگنیفیکینس کے حوالے سے میں نے پک کی. ٹرسٹ کا بزنس کے ساتھ ریلیشن شپ. If you succeeded in building mutual trust with your business partner, it will serve as a strong foundation that will free you to respond together to the unexpected, which is essential for mutual creativity in conflict resolution. دو کمپنیاں ہیں, ان کے درمیان کانفلکٹ ہر وقت ہوتا رہتا ہے. دو انڈیویجول ہیں, ان کے درمیان بھی کانفلکٹ ہوتا رہتا ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات میں نے پہلے کی کسی لیکچر میں, تو یہ موجود رہتا ہے. کانفلکٹ ایسی چیز ہے, کانفلکٹ کو اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ ان اے وے ہر وقت آپ کو ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے نا. میں اس وقت جو بول رہا ہوں نا, تو ڈیسائیڈ کرتا ہوں, میرے اندر کانفلکٹ ہوتا ہے کون سا لفظ یوز کروں, انگریزی کا, اردو کا, وچ کانسیپٹ, وچ لینگویج, وچ سینٹینس, کیسے کنسٹرکٹ کروں. تو یہ کیا کانفلکٹ ہے میرے اندر, اور فوری طور پہ ریزالو کرتا ہوں جب آپ کے بارے میں سوچتا ہوں, جو آپ بیٹھے ہوئے جن کے لیے میں یہاں پہ یہ لیکچر دینے کے لیے بیٹھا ہوں, اس کیمرے کے لیے نہیں آبویسلی, بلکہ جو آپ میری باتیں سن رہے ہیں, آپ کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ کون سی لینگویج یوز کروں تاکہ میں آپ تک اپنا مافی ضمیر جو میں سوچتا ہوں وہ آپ تک پہنچاؤں. یہ میرے اندر کانفلکٹ ہے, اس کو میں ریزالو کرتا ہوں. یعنی ڈیسیژن میکنگ ان اے وے از بیسڈ آن کنٹینیوس ایڈریسنگ آف کانفلکٹس. تو اس لیے دو کمپنیاں جب ان کے درمیان ٹرسٹ ہوتا ہے نا, تو کوئی چیز اگر ان ایکسپیکٹڈ آ بھی جائے تو اس کو ریزالو کرنا, اس کو ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ٹرسٹ کی یہ اہمیت ہے جو میں ساتھ ساتھ کچھ باتیں بتاتا جاؤں گا. اور بزنس ریلیشنز میں ان ایکسپیکٹڈ چیزیں بہت ساری ہونا یہ عام سی بات ہے. کوئی شپمنٹ آنی تھی, کوئی سپلائی را مٹیریل کی آنی تھی, لیٹ ہو گئی. اب کیا جس نے را مٹیریل سپلائی کرنا ہے کیا وہ پوری ایفرٹ کر رہا ہے یہ یا نہیں کر رہا ٹو برنگ دیٹ سپلائیز ٹو دا کمپنی جس کو اس کی ضرورت ہے, جس کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہے. تو یہ کہنے کی مقصد یہ ہے کہ یہ ٹرسٹ کا بزنس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور یہ رول اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آپ اپنے ساتھی بزنس مین کو یا کمپنی کو اس کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھیں گے, اور ٹرسٹ کے ذریعے آپ اس کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. آگے چلیے. بزنس از ٹو کمپلیکس ٹو ایکسپیکٹ ریڈی ایگریمنٹ آن آل ایشوز, اینڈ ٹرسٹ thus does not imply easy harmony. However, in a trusting relationship, conflicts motivate you to probe the deeper understanding and search for constructive solutions. یہ ٹرسٹ جو ہے نا, مسائل تو میں نے بتایا کہ روز پیدا ہوتے ہیں. جب ٹرسٹ ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ both parties are trying to find a good solution which is acceptable to both the parties. روز پرابلم پیدا ہوتے ہیں, ہر آرگنائزیشن میں پیدا ہوتے ہیں, ہر فیملی میں پیدا ہوتے ہیں, فرینڈس کے درمیان پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر ٹرسٹ ہو تو پھر وہ مسئلہ خراب نہیں ہوتا, کانفلکٹ جو ہے نا ایسکلیٹ نہیں ہوتا, بلکہ کانفلکٹ سنبھل جاتا ہے اور وہ آپ کی لائف میں نیگیٹو رول پلے نہیں کرتا بلکہ پازیٹو رول کی شکل اختیار کر جاتا ہے. ٹرسٹ جو ہے نا, اس کی تھوڑی سی بات آپ کو کہوں کہ ٹرسٹ گڈ ول پیدا کرتا ہے, اور گڈ ول اگر آپ کے ارد گرد موجود ہو تو آپ کی لائف خوبصورت ہو جاتی ہے. لائف میں انسیکیورٹی, پریشر, انگزائٹی, ٹینشن, اس طرح کی نیگیٹو فورسز میں بہت کمی آ جاتی ہے اگر آپ کے درمیان ٹرسٹ وردی لوگ ہوں. فیملی میں بھی, ورک پلیس میں بھی, آپ کے دوست بھی اگر ٹرسٹ وردی ہوں تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے. لیٹ می ٹیل یو, بہت ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں. دوست تو آپ چوز کر سکتے ہیں نا. اف یور فرینڈز آر ٹرسٹ وردی, آپ کی لائف کا وہ حصہ جو آپ کے دوستوں کے درمیان گزرتا ہے وہ تو ٹینشن فری ہوتا ہے, وہ تو انگزائٹی اور پریشر فری ہو سکتا ہے. چلیے, آپ کی آرگنائزیشن ہے, اس میں شاید بہت سارا کنٹرول آپ کا نہیں ہے, لیکن وہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ بھی اسٹریٹجیز بلڈ کی جا سکتی ہیں. ایون وہاں پہ بھی آپ اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں کہ ٹرسٹ بلڈ ہو جائے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, اف یو فالو ون پرنسپل
doesn't matter what kind of person the other is. اگر آپ کہتے ہیں نا I believe you اور آپ کا بیہیویئر اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دوسرا بھی بندہ بار بار سوچے گا کہ میں اس کو چیٹ کروں یا نہ کروں. میرا خیال ہے اگر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں تو دوسرے بندے کے اوپر پریشر ہوتا ہے ناٹ ٹو چیٹ یو. تو یہ آپ کے بس میں ہوتا ہے کہ ایون ان یور اون کمپنی جس کے اوپر آپ کا پورا کنٹرول نہیں, یو آر جسٹ این امپلائی ایٹ اے مڈل لیول اور لوور لیول, وہاں پہ بھی آپ کے ارد گرد انوائرمنٹ ایسے ہو سکتے ہیں جس میں لوگ کہیں کہ یہ تو بندہ یار سچ بولتا ہے, یہ ٹرسٹ وردی ہے, اس کے ساتھ الٹا سیدھا کوئی کام نہیں کرنا. یہ ایسا ہوتا ہے نا, اس کا مطلب آپ یہ ٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپس پیدا کر سکتے ہیں اور اس سے ہوتی ہے گڈ ول پیدا. ٹرسٹ کریٹس گڈ ول وچ سسٹینز دی ریلیشن شپ. وین ون firm does something the other dislikes, having trust gives you confidence in a relationship and makes it easier to build even more. یعنی ٹرسٹ آپ اور بنا سکتے ہیں, بلڈ کر سکتے ہیں if you want to. اور اگر بہت سارے لوگ یہ چیزیں سمجھیں اور سارے لوگ اپنی جگہ ٹرسٹ بلڈنگ کے میجرز لیتے جائیں تو لیٹ می ٹیل یو سوسائٹی پوری کی پوری امپروو ہو جائے گی. اینڈ دوز پیپل ہو ڈونٹ انڈرسٹینڈ ٹرسٹ اینڈ اٹس امپورٹینس, ان کی لائف بھی اچھی ہو جائے گی. اگر یہ چیزیں معاشرے میں, بیہیویئرز میں, ایٹیچیوڈز میں اس طرح کی چیزیں آ جائیں, معاشرہ بہتر ہو جائے گا. اور معاشرے میں کام بھی ہے, آرگنائزیشن بھی ہے, یہ سارا کچھ ہے. ایک ٹرسٹ کا اور کانفلکٹ کا کچھ اور ریلیشن شپ ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اسکرین پہ دیکھیے, when one puts faith and trust in another and that confidence is broken, it can create an emotional response that elevates to conflict. کہ اگر ٹرسٹ بریچ ہوتا ہے نا تو یہ کانفلکٹ کو جنم دیتا ہے. تو اس لیے یہ سوچ کے ٹرسٹ کو بریچ کیجیے. The trust someone is to place a high confidence level that the relationship will not be compromised in any way, that I can expect you to do what you say. A trusting relationship leads to feelings of confidence and security. یہی جو میں ابھی باتیں کر رہا تھا کہ کانفیڈینس اور سیکورٹی پیدا ہوتی ہے اگر آپ کا ریلیشن شپ از بیسڈ آن ٹرسٹ بٹوین انڈیویجولز, امنگ انڈیویجولز, امنگ کمپنیز اور امنگ نیشنز. breach of trust evoke strong emotions which frequently lead to conflict, جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی ٹرسٹ کو بریچ کریں گے, کانفلکٹ پیدا ہوگا, اور کانفلکٹ پیدا کرنے سے روکنے کے لیے we should avoid breaching the trust. Rather, we should try to take measures which build trust. یہ بہت سارے بجلی کے میٹرز ہیں, آپ نے کہیں دیکھے ہوں, تو ان میٹرز کے ساتھ وہ تاریں ہیں نا جو میٹر سے کھمبے کی طرف جاتی ہیں یا جو بھی ہے, they are entangled with each other. پتہ ہی نہیں چل رہا کون سے میٹر سے تار کدھر جا رہی ہے. اب یہ بیسکلی کیا چیز ہے, یہ سلیکے سے بھی جا سکتی تھی, لیکن کیوں یہ ایکچولی اگر میں ایک اینگل پہ بات کروں تو یہ مسٹرسٹ پیدا کرتا ہے آن دی پارٹ آف لیٹ سے دوز ہو آر سپلائنگ الیکٹریسٹی ٹو ہومس اور ٹو کنزیومرس. اور ایک لحاظ سے کانفلکٹ ہے امنگ سو مینی وائرز جو انٹینگلڈ ہیں. اب یہ کیا ہے, یہ بیسکلی کانفلکٹ ہے, یہ بیسکلی مسٹرسٹ ہے, یہ بیسکلی ٹرسٹ کو ہیمپر کیا گیا ہے. پیپل ڈو ناٹ ہیو ٹرسٹ. یہ ایک تار نکال کے دوسرے میں ڈال دیں, کسی کا بجلی کی سپلائی کسی اور میٹر پہ ڈال دیں, یہ تو بڑا آسان سا کام ہے. اور اگر یہ سیدھی تار جاتی ہو تو فوراً نظر آ سکتی ہے کہ بھائی whether a meter is supplying to a house directly or it is being misused or abused. تو یہ مسٹرسٹ کا ریلیشن شپ دیکھیے کہ یہ کانفلکٹ کے ساتھ کتنا ہے, کتنا آپ کے اوپر پریشر آئے گا جب آپ اس طرح کی تصویر دیکھیں گے جو میں نے ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھائی, کہ یہ کیسے یہ چیزیں آپ کی لائف کو انفلوئنس کرتی ہیں, کیسے یہ ایون انگزائٹی, ٹینشن اور پریشر پیدا کرتی ہیں. بیچ آف ٹرسٹ کے بہت سارے کانسیکوینسز ہیں. آپ کوآپریشن سے نکل کے کمپٹیشن کی طرف چلتے ہیں, اور کمپٹیشن سم ٹائمز اف اٹ از ڈسٹرکٹیو کمپٹیشن دین اٹ کین بی پرابلمیٹک. ایروژن آف ٹرسٹ کی بات کرتا ہوں
erosion of trust is basically caused by competition. کمپٹیشن کا سائیکل جو پہلے ڈسکس ہو چکا ہے، جس میں بیسکلی ریلیشن شپ کو ان اے وے ڈسٹروائے کیا جاتا ہے، یا ریلیشن شپ کی نیچر میں سے کوآپریشن نکال دیا جاتا ہے. جب ایروژن ہوتا ہے ٹرسٹ کا تو واٹ ہیپنس، ہاسٹائل فیلنگس پیدا ہوتی ہیں. اور ہاسٹائل فیلنگس جو ٹرسٹ ہے کسی طرح کا بھی، خاص طور پہ جو ٹاپ لیول کا ٹرسٹ ہے جس کو آئیڈینٹیفیکیشن بیسڈ ٹرسٹ ہے، جس کو میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں، وہ اس ٹرسٹ کو ختم کرتا ہے. اگر آپ بعض کا دیکھیں نا، کئی دفعہ آپ کا بیہیویئر ڈیفینسو ہوتا ہے. جب ڈیفینسو بیہیویئر ہوتا ہے تو وہ ان اے وے ٹرسٹ کو سمجھا جاتا ہے کہ جیسے اٹ از ایروڈنگ دی ٹرسٹ. جو ہے نا پرسیوڈ بیٹریلز، کہ آپ پرسیو کرتے ہیں کہ یہ دوسرا بندہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، یا مجھے میرے ٹرسٹ کو بریچ کر رہا ہے، یا یہ اس طرح کی فیلنگ جو ہے نا پرسیپشن آف بیٹریل، اٹ کریٹس ایکچولی مس ٹرسٹ. اور جب مس ٹرسٹ آپریٹ کرتا ہے آن ریلیشن شپس بٹوین ٹو انڈیویجولس، ٹو کمپنیز اور ٹو کنٹریز، تو اس کی وجہ سے بہت سارے نقصان والے کنسیکوینسز پیدا ہوتے ہیں. ملکوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، دو کمپنیوں کے درمیان ریلیشن شپ ٹوٹ جاتا ہے، دو بندوں کے درمیان ریلیشن شپ ٹوٹ سکتا ہے. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں جو ریلیشن شپ ہے بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، اٹس اے ریلیشن شپ آف ٹرسٹ. اور بعض کا چھوٹی سی بات پہ یہ اتنا بڑا ٹرسٹ والا ریلیشن شپ یہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ ٹوٹ سکتا ہے. تو یہ اس لیے اس کانسیپٹ کو سمجھنا، اس کانسیپٹ کو استعمال کرنا، اس کانسیپٹ سے اپنی لائف کو بہتر بنانا، یہ آپ کر سکتے ہیں اگر اس کانسیپٹ کی سگنیفیکنس، اس کانسیپٹ کے بارے میں آپ کو زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو. تو میں نے ذکر کیا تھا دیر آر 3 لیولز آف ٹرسٹ: کیلکولس بیسڈ، نالج بیسڈ اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن بیسڈ. میں نے اسکرین پہ بھی لکھے کہ سم forms of trust or some levels of trust are easy to establish, others are difficult to establish, some are more useful, others are less useful. تو پہلے کیلکولس بیسڈ ٹرسٹ کے بارے میں کچھ باتیں کرتا ہوں، پھر دوسرے کے بارے میں، پھر تیسرے کے بارے میں. کیلکولس بیسڈ ٹرسٹ، اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو میں نے کچھ اس کے بارے میں پوائنٹس لکھے ہیں جو آپ کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں اور آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں. The first and most basic level of trust is called calculus based trust. It is based on knowledge of the consequences of compliance or non-compliance. It is especially used in legal disputes یا even business relations میں. Calculus based trust کیا ہے؟ جیسے میں اگر مثال دوں کہ آپ میجر کرتے ہیں کہ what will happen if I breach the trust, if I erode the trust, if I destroy the trust. تو consequences ہیں، وہ consequences آپ کو روکتے ہیں. In legal dispute, the calculus-based trust is more commonly used. The incentives that can produce calculus-based trust are as varied as the individuals involved in the conflict, and they do not always involve money. Trust-based knowledge that other person want to incur the consequences of betrayal. یہ جو calculus-based trust ہے نا، یہ سمجھنا آسان ہے. اس کے لیے صرف تھوڑی سی کیلکولیشن چاہیے، کاسٹ بینیفٹ انالیسس چاہیے، اور جس کو ہم انٹرسٹ انالیسس کہتے ہیں وہ چاہیے. اور وہ کرنے کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے دی ادر پارٹی کین بی پریونٹڈ فرام بریچنگ دی ٹرسٹ. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. انڈیا پاکستان کے درمیان جو کانفلکٹ چل رہا ہے ڈیکیڈ سے، آفٹر 1971 انڈیا کے ساتھ وار نہیں ہوئی. اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ریزن جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملک نیوکلیئر پاورڈ ہیں. اب دونوں ملک نیوکلیئر پاورڈ ہیں تو نقصان دونوں کو بہت زیادہ ہو سکتا ہے اگر اب وار ہوئی تو. آپ نے دیکھا ہماری فوجیں بھی ایک دوسرے کے بارڈر پہ لگی رہی لیکن وار نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کیلکولس بیس ٹرسٹ تھا نا، یہ اس نے کام دکھایا تھا کہ اگر یہ وار ہوتی ہے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو ان اے وے دا وار
between two countries was prevented because of this calculus based trust between these two nations. یہ کیا تھا کہ بھئی اگر نیوکلیئر وار ہوئی تو بہت زیادہ نقصان ہوگا دونوں ملکوں کو. تو یہ ایک چیز, اور یہ بعض کا یہ جو اس طرح کا ٹرسٹ ہے نا, یہ کیلکولس بیسڈ ٹرسٹ وچ از دی موسٹ شیلو لیول ٹرسٹ, یہ دو ایڈورسریز کے درمیان بھی, دو دشمنوں کے درمیان بھی یہ ٹرسٹ بلڈ کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے ابھی انڈیا پاکستان کی مثال دی, وی آر ایڈورسریز فار دا لاسٹ سو مینی ڈیکیڈز, لیکن یہ ہمارے درمیان ایک ٹرسٹ موجود ہے. بلکہ بعض کا آپ باتیں سنتے ہیں نا کہ ان اے وے ہاٹ کانٹیکٹ ہے بٹوین ٹو نیشنز, کہ بھئی کہیں ایکسیڈنٹلی کوئی وار شروع نہ ہو جائے. تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اس قسم کی وار کے کنسیکوینسز بہت ڈسٹرکٹیو, بہت ڈیوسٹیٹنگ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ کیلکولس بیسڈ ٹرسٹ پیدا کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. یہ تو ایک ایگریمنٹ کی بات ہے, ایک کانٹریکٹ کی بات ہے which you can have between two countries, between two companies, between two individuals. اب اگلا ہے knowledge based trust. یہ اس کا ہائر لیول ہے یا ہائی ڈگری ہے. Knowledge based trust is usually unwarranted in new relationships, in very short relationships, and in relationships that are caught up in competition cycle. After a period of effective functioning, we may convert calculus based trust into knowledge based trust. یہ جو trust based on knowledge ہے, it is based on the knowledge of the other party, اس کی habits, اس کی values, اس کی سوچ, اس کے attitudes, اس کے principles. جب آپ جانتے ہیں نا تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ چیٹر نہیں ہے, برا نہیں ہے, یہ ٹرسٹ وردی ہے, کیونکہ اس کو آپ بڑے عرصے سے جانتے ہیں. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا, کوئی آپ کے گھر میں یا آپ کی کمپنی میں ملازم ہے 10-15 سال سے, 20 سال سے, آپ اس کو جانتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے, یہ پرنسپلڈ آدمی ہے, اپنے پرنسپلز کے ساتھ کام کرتا ہے, اس کا بیہیویئر آپ کے لیے ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ہے, ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا. جب یہ اس طرح کا علم کسی کمپنی کے بارے میں, کسی ملک کے بارے میں, کسی انڈیویجول کے بارے میں, جب یہ آپ کے پاس اس طرح کا علم ہوتا ہے نا, تو وہ اس علم کی وجہ سے, اس نالج کی وجہ سے اس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. لیٹس سے فار ایگزامپل چائنا, وی ہیو اے ویری فرینڈلی فریٹرنل ریلیشن شپس since the creation of Pakistan or since the creation of China. That's it. From 49 onwards, when China was liberated. اب یہ ریلیشن شپ نالج بیسڈ بھی ہے, خیر اس میں اگلا لیول بھی آ جائے گا, لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ساتھ جو رہا ہے وہ ٹرسٹ وردی رہا ہے. کوئی بعض اوقات امپلائی ہے, 40 سال لوگ کسی ایک کمپنی میں گزار دیتے ہیں, وہ کمپنی جانتی ہے کہ the person is trustworthy, the person is good. یہ کیونکہ اس کے بارے میں علم ہے, تو یہ علم کی وجہ سے ٹرسٹ آپ کرتے ہیں. اور یہ ٹرسٹ اسٹیبلش ہوتا ہے ود ٹائم, اور یو ایکوائر ریلیونٹ نالج اباؤٹ دا پرسن, اباؤٹ دا کمپنی, about the country with time, and you develop that trust. آپ نے دیکھا کئی کمپنیز یہ اس طرح کا ٹرسٹ جلدی ڈیولپ کر لیتی ہیں, بعض کمپنیز جو ہے نا وہ زیادہ دیر لگاتی ہیں. اب اگر جتنی کوئی کمپنی جلدی ٹرسٹ ڈیولپ کر لے گی, اتنی وہ کمپنی کامیاب ہو جاتی ہے. اگر آپ نے کل کو کوئی بزنس شروع کرنا ہو تو اٹ از ایزی ٹو ہیو سرٹن پرنسپلس and then keep on working on those principles. Sometimes اس کا نقصان بھی آپ کو ہوگا, لیکن ultimately جب دنیا یا آپ کے ریلیٹڈ کمپنیز, جو لوگ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, وہ جب جان جائیں گے کہ ان کا behavior is always a kind of expected behavior, کیونکہ یہ principles کچھ values کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو پھر یہ knowledge based trust کسی کمپنی کا اگر 10 سال میں اسٹیبلش ہونا ہے تو 5 سال میں ہو جائے گا. سملرلی آپ ایز این انڈیویجول, آپ ایز اے ورکر کسی کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں,
تو اگر آپ کا بہیویئر از آلویز ٹرسٹ وردی اینڈ ایکسپیکٹڈ تو آپ کا بھی جو نالج بیسڈ ٹرسٹ ہے وہ جلدی اسٹیبلش ہو جائے گا ریلیٹیولی اسپیکنگ. اور نالج بیسڈ ٹرسٹ جب اسٹیبلش ہوگا تو پھر بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے. کیا کام آسان ہو جائیں گے؟ ایفیشنسی آ جائے گی, کمیونیکیشن بہتر ہو جائے گی, اس طرح کے اور ایسے بینیفٹس آپ کو ملیں گے ایز انڈیویجول, ایز امپلائی, جو شاید ادروائز نہ ملے. سملرلی کمپنی بھی آپ سے, آپ کے اس ایکسپیکٹڈ بیہیویئر سے, اس طرح کے پرنسپلڈ اسٹینڈ سے یا اسٹانس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ان اے وے یہ ریلیشن شپ بڑا امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے. نالج بیسڈ ٹرسٹ جو ہے نا یہ بلڈ کیا جا سکتا ہے بائی ہیونگ اے کنسسٹنٹ اینڈ پرسسٹنٹ بیہیویئر. اب اگر تیسرے لیول کی بات کریں, تیسرا لیول ہے آئیڈینٹیفیکیشن بیسڈ ٹرسٹ. یہ ہائیسٹ لیول ہے. یہ سمجھیے کہ ہمارے یہاں اگر دو لوگوں کی, دو کمپنیز کی یا دو ملکوں کی سوچ, ایٹیچیوڈ, ویلیوز, ڈیسٹنی اگر سملر ہے, یہ سیم ہے, تو ان کے درمیان اتنا بڑا ٹرسٹ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ان کے لیے آسان ہو جائیں گی. اب یہ دیکھتے ہیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ تبلیغی جماعت والے, یہ لوگ ایک دوسرے پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں, یا جو لوگ ریلیجس ویلیوز رکھتے ہیں ان کا بھی ایک دوسرے پہ بہت اعتماد ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آئیڈینٹی ان کی سیم ہوتی ہے. آئیڈینٹیفیکیشن بیسڈ ٹرسٹ ہوتا ہے. ویلیوز سملر ہوتی ہے, سوچ ایک طرح کی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی چیٹ نہیں کرے گا, کبھی ہمارے ٹرسٹ کو بریچ نہیں کرے گا. یہ تو پرسنل لیول کی باتیں کر رہا ہوں. ایک اور طریقے سے بعض کمپنیاں, ملٹی نیشنل کمپنیز, وہ انڈاکٹرینیٹ کرتی ہیں سرٹن ویلیوز. وہ آپ کو آئیڈینٹی دیتی ہیں اپنی کمپنی کے ساتھ. یہ ایک خاص طریقہ کار ہے جو آپ کو اس کمپنی کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن بیسڈ ٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں مدد دیتی ہے. جاپان میں بعض کمپنی ہیں کہ وہاں یہ آئیڈینٹیفیکیشن بیسڈ ٹرسٹ انکلکیٹ کیا جاتا ہے, یہ ڈیولپ کیا جاتا ہے. کیسے کہ صبح آپ جاتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا کہ کسی زمانے میں ہوتا تھا, آج کل شاید کم ہے, کہ کوئی پوئم, کوئی نظم کو ویلیوز انکلکیٹ کرنے کے لیے پاکستان کے بارے میں, یا پیٹریٹزم یا پیدا کرنے کے لیے, ملک کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے وہ اس طرح کی نظمیں اسمبلی میں گائی جاتی ہیں. اسکول میں آپ نے دیکھا ہوگا. جاپان میں ایسی کمپنیاں ہیں جو جاپانی کمپنی نے اپنے لیے ایک ترانہ جیسے بنایا ہوا ہے, اور وہ ملازم اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ترانہ اکٹھے گاتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ انڈاکٹرینیشن ہے کہ کیسے آپ نے ایسوسیٹ کرنا ہے ود دوز آئیڈینٹیز جو, یا وہ ود دوز ویلیوز جو وہ کمپنی جس کے لیے وہ چیرش کرتی ہے, یا جس کے لیے وہ کمپنی اسٹینڈ کرتی ہے. تو اس طرح سے بعض اوقات یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور آپ آئیڈینٹی یا آئیڈینٹیفیکیشن بیسڈ ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں. اسکرین پہ میں نے اس پہ کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. جب یہ آئیڈینٹیفیکیشن بیسڈ ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے نا, تو کمپنی کے جو گول ہیں وہ آپ کے گول بن جاتے ہیں, یا دوسرے بندے کے گول آپ کے اپنے گول بن جاتے ہیں. جیسے فیملی ہے نا, فادر کا, مدر کا, بھائی کا, بہن کا, بیٹے کا, بیٹی کا, سب کے گولز ایک ہیں, فار دی ویلفیئر آف دی فیملی. سملرلی وین یو آر ورکنگ ان اے کمپنی, بعض کا وہ کہتے ہیں کہ دس کمپنی از اے فیملی. جب یہ فیملی کا لفظ یوز کرتے ہیں نا, تو بیسیکلی وٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو, یو آر ٹرائنگ ٹو انکلکیٹ اے ویلو جس کے ذریعے آئیڈینٹیفیکیشن بیسڈ ٹرسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے. اس کو جو میں اگر لفظ یوز کروں, وننس پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دیر از اے براڈ ایپلیکیبلٹی ٹو دی انٹائر ریلیشن شپ. یہ نیرو نہیں ہے جیسے کیلکولس بیسڈ ٹرسٹ ہے نا, یہ نیرو نہیں ہے, یہ آل انکمپسنگ ہے. تو اس لیے یہ ٹرسٹ بلڈ کرنا بڑا مشکل کام ہے, لیکن جب یہ بلڈ ہو جائے پھر لوور لیول ٹرسٹ کی ضرورت نہیں پیش آتی. یہ 3 لیول کے ٹرسٹ تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے. اب میں آپ کو چھوٹی سی سمری میں نے آپ کے
یاد دہانی کے لیے اسکرین پہ لکھی ہے. اس سمری میں نے لکھا یہ ہے کہ ٹرسٹ از این امپورٹنٹ بہیویئرل کیریکٹر آف انڈیویجولس, companies and nations. It can enhance efficiency and can reduce undue formalities. It creates pleasant feelings among participants in a conflict or among those who are business partners. There are 3 levels of trust, which I shared with you: calculus-based trust, knowledge-based trust, and identity-based trust. The first one is easiest to establish, and the last one is the most difficult to establish. However, higher the level of trust between individuals, companies, or even countries, higher the outcome of the relationship. جتنا ٹرسٹ کا لیول ہائی ہوگا اتنا آؤٹ کم, پروڈکٹیوٹی, یوزفلنس وہ زیادہ ہوگی. اٹ از این امپورٹنٹ پرسنل ایٹریبیوٹ اینڈ آلسو اے گریٹ سوشل ایسٹ. اف پیپل ٹرسٹ ایچ ادر ان اے سسٹم اور سوسائٹی, دی لائف بیکمس joyous and people will be happy in a society. With these words, I end today's lecture. I hope that you have understood the dynamics of the concept of trust, and you will be able to apply this concept in your personal life, in your family life, in your work life, and in your social life. With these words, thank you so much. خدا حافظ.